ہے کہ اس کے لیے یہی دوا استعمال کروں، تو پھر انشاءاللہ وہی ہوگا کہ جو دوا کریں گے مرض بڑھتا چلا جائے گا، یہی ہوگا۔ ایسا نہ کیجئے، آپ ڈاکٹر کا نسخہ جیسے لیتے ہیں ایسے ہی فروع دین میں ایک چیز طے کرنا شرط ہے۔ دیکھیے اصول میں تقلید حرام ہے، فروع میں لازم۔ کیوں؟ ایک اصول میں کیا ہے، یہ طے کرنا ضروری ہے کہ نسخہ لیں گے تو ڈاکٹر سے۔ ڈاکٹر کا تعین اصول دین میں ہے، نسخے پر عمل کرنا فروع دین، اسی لیے امامت و نبوت اصول دین میں ہے۔ امامت اور نبوت اصول دین میں، اور فروعات مذہب پر عمل کرنا فروع دین میں۔ فروع دین میں فروع دین میں عمل، پھر کہہ رہا ہوں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تقلید ہی کریں، دروازہ کھلا ہوا ہے پاٹو پاٹ، جو مجتہد بننا چاہے بن جائے۔ مطالبہ یہ ہے کہ عمل علم کی روشنی میں ہو، اگر علم بحد اجتہاد ہے تو یہی منظور نظر الہی ہے، اگر بحد اجتہاد نہیں ہے تو اور چارہ نہیں ہے کہ کسی مجتہد کی رائے کے مطابق عمل کیا جائے، تاکہ عمل ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو۔ واضح ہے؟ پوری ملت اسلامیہ کی ریاست برباد ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ خطا کار مجتہدوں کے پیچھے چل رہے ہیں، علم علی سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں، فیضان نبوت سے استفادہ نہیں کر رہے ہیں۔ بس گفتگو کو یہاں پہ روک رہا ہوں، آج کی گفتگو اتنی کافی ہے، یہ تمہید ہے۔ ابھی اجتہاد اور تقلید اور تفقہ کے بارے میں دقیق مسائل اور باقی ہیں جو کل اور پرسوں کی گفتگو میں آئیں گے انشاءاللہ، اور انہی دقیق مسائل سے فضائل کے ابواب کھلیں گے، مراتب سمجھ میں آئیں گے معصومین کی۔ آج اتنی بات تو آپ کی سمجھ میں آئی کہ نبی مجتہد نہیں ہوتا، نبی ہمارا جیسا نہیں ہوتا، امام مجتہد نہیں ہوتا، امام بھی ہمارا جیسا نہیں ہوتا۔ امام اور نبی علم کا سرچشمہ ہے، علم کا سرچشمہ۔ امام اور نبی نے اجتہاد کرنا سکھایا ہے، خود مجتہد نہیں تھے، اجتہاد کرنا سکھایا ہے، فقیہ بنایا ہے۔ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ فقیہ بن جاتا ہے۔ شریعت میں اپنی پوری قد و کاوش، جد و جہد و جہد صرف کر دینے کا نام کیا ہے؟ اجتہاد۔ دین کے دائرے میں اجتہاد کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہے؟ اب تک کی گفتگو سے بہت سی باتیں ہیں تو آپ تک منتقل ہو چکی ہیں، لیکن جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے حدیث کافی ہے، توجہ رہے، ایک طرف وہ اس نظریے سے اختلاف کرتے ہیں جس نظریے میں کہا گیا تھا کہ کتاب کافی ہے، اور ایک طرف مجتہد کی ضرورت کا انکار کر کے اسی فارمولے پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ کتاب کافی ہے۔ فروع کافی میں فروع دین سے متعلق ساری روایتیں ہیں، وسائل الشیعہ میں صرف فروع دین سے متعلق روایتیں ہیں، تہذیب، استفسار فروع دین سے متعلق روایتیں ہیں، ان تمام کتابوں میں حدیثیں ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں مجتہد کی نہ سنیں، آپ من لا یحذر الفقیہ اٹھا کر دیکھ لیں، کافی ہے، اس کے معنی یہی ہے نا، وہ کہتے ہیں کتاب کافی ہے۔ اب میں ایک دقیق اور لطیف نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ معصوم سے جب پوچھا گیا کہ جب سلسلہ عصمت ہمارے سامنے نہ ہو اور ہمارے سامنے نئے مسائل پیدا ہو جائیں تو ان مسائل میں کیا کریں، تو معصوم نے کہا فرجعوا واما الحوادث، جو حادثے وجود میں آئیں گے اس میں فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا،
جو حادثے نئے واقعات سامنے آئے اس میں رجوع یہ نہیں کہا کہ ہماری حدیث کی طرف رجوع کرنا، ہماری حدیث کو نقل کرنے والوں کی طرف رجوع کرنا۔ اگر فرماتے حدیث کی طرف رجوع کرنا تو اس مکتب کی تثبیت ہو جاتی کہ کتاب کی طرف رجوع کرنا۔ روات حدیث ہے نا، حدیث کے روات کی طرف رجوع کرنا۔ روات راوی کی جمع ہے، راوی زندہ وجود ہوتا ہے، مردہ نہیں۔ اسی لیے شرط ہے تقلید زندہ مجتہد کی ہوگی، مردہ مجتہد کی نہیں۔ مردہ کو راوی نہیں کہتے۔ مردہ کو راوی نہیں کہتے۔ لفظ اطلاق راوی مردہ پر مجاز ہے، زندہ پر حقیقت۔ حمل مجاز پر کیا جائے یا حقیقت پر؟ مردہ کو راوی کہنا، راوی یعنی روایت بیان کرنے والا، اس میں فاعل ہے نا؟ راوی اس میں فاعل ہے، راوی روایت بیان کرنے والا، نیریٹ کرنے والا۔ جو مر چکا اس وقت وہ راوی نہیں ہے، وہ راوی تھا۔ جو زندہ ہے وہ راوی ہے۔ معصوم نے کہا جو نئے مسائل پیش آئیں ان میں ہماری حدیث کی روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرنا، روایت کی طرف نہیں، راوی کی طرف رجوع کرنا۔ دقت ہے، روایت کی طرف رجوع کرو گے تو کتابوں میں سچی روایتیں بھی ہیں، جھوٹی روایتیں بھی ہیں۔ اچھی طرح مسئلے کو سمجھ کے جائیں۔ اس میں تو کسی مسلمان کو شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں آپ کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کی جانے لگی تھیں، جس کے بنا پر حضور نے فرمایا کہ میری طرف جھوٹے اقوال منسوب کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی پرکھ کا معیار بتایا کہ جو حدیث قرآن کے مطابق ہے وہ قبول کرنا، جو قرآن کے مطابق نہ ہو اسے رد کر دینا۔ اس سے ایک معیار بھی سامنے آیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہو گیا کہ حضور کی زندگی میں جھوٹی حدیثیں گڑھی جانے لگی تھیں۔ حضور کے بعد کتنے راوی درباروں میں پالے گئے، کتنے راوی درباروں میں ڈھالے گئے، کتنے ایسے راوی بنائے گئے جن کو کسی ماں نے جنم نہیں دیا تھا۔ کتاب میں سب ہے، کتاب میں سب ہے، کتاب میں ایک سلسلہ سند ہے، فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں، انہوں نے ان سے نقل کیا، 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 انہوں نے رسول اللہ سے نقل کیا، انہوں نے امیر المومنین سے نقل کیا، انہوں نے امام صادق سے نقل کیا۔ بس آپ نے امام صادق کا نام دیکھا اور کتاب بند کر دی۔ امام صادق سے آپ تک حدیث پہنچانے والے جو سلسلے ہیں ان میں ہر ایک کو جانچا، ہر ایک کو پرکھا، ہر ایک کا نسب نامہ دیکھا،